نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك یا معلم ابراہیم علمنی یا مفاہم سلیمان فہمنی اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مقبول احادیث کی اقسام پڑھی تھی، جس میں پہلی صحیح، دوسرا صحیح لغیرہ۔ اس صحیح لغیرہ کا ایک فارمولا صحیح پلس حسن از اکولس ٹو صحیح لغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا فارمولا حسن پلس حسن، یہ بھی صحیح لغیرہ ہوگی۔ ایک صحیح حدیث تھی، اس کے ساتھ حسن مل گئی تو پاورفل ہو گئی، صحیح لغیرہ ہی بن گئی۔ دوسرا فارمولا، ایک حسن حدیث ایک چین سے آئی، دوسری چین سے سیم حسن حدیث آئی، دونوں کا ٹیکسٹ سیم ہے لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے، یہ بھی صحیح لغیرہ بن گیا، اور یہ سیکنڈ نمبر پر آ گئی، ٹھیک ہے۔ تیسری کیٹیگری حسن کی ہے، چوتھی کیٹیگری حسن لغیرہ۔ اب اس کے بھی دو فارمولے ہیں، ایک حسن پلس ضعیف، ٹھیک ہے، اور دوسرا فارمولا کوئی بتائے گا؟ ضعیف پلس ضعیف۔ اب کوئی حکم معلوم کرنا ہے تو لازمی آپ کے پاس جو مستند ذرائع ہیں، پہلے قرآن ہے، آپ قرآن سے معلوم کرتے ہیں، دوسرا احادیث ہیں، دوسرا جو سورس ہے جس سے ہم حکم معلوم کرتے ہیں۔ جب ہم اوتھینٹسٹی پر احادیث دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چار اقسام آ جاتی ہیں۔ اب کسی حکم کو معلوم کرنا تو سب سے پہلے ہم نے صحیح کو دیکھنا ہے، اس میں نہیں ملا تو دین صحیح لغیرہ ہی، پھر صحیح لغیرہ میں نہیں ملا تو پھر حسن، اور پھر اگر حسن میں بھی نہیں ملا تو پھر حسن لغیرہ۔ آپ کے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے احادیث کا حکم معلوم کرنے کے لیے، اور یہ تین امپورٹنٹ سورسز ہیں کسی بھی حکم کو معلوم کرنے کے لیے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 احادیث صحیحہ، اور نمبر 3 آثار صحابہ۔ اور امت کی رہنمائی ہو ہی جاتی ہے اتنے تک ہی۔ آج کا لیسن ہمارا خبر مردود، مسترد شدہ خبر، خبر مردود اور اسے مسترد کرنے کے اسباب۔ خبر مردود وہ ہے جس کے راوی کا سچا ہونا معلوم نہ ہو سکے۔ صحیح حدیث کی بحث میں جو شرائط پائی گئی ہیں، اس میں سے ایک یا زیادہ شرائط اگر پوری نہ ہو تو وہ حدیث مسترد کر دی جاتی ہے۔ یہاں پر لفظ مردود اس معنی میں نہیں جس معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہاں مردود کا مطلب مسترد شدہ۔ عربی میں اس لفظ میں ویسی نفرت اور حقارت نہیں پائی جاتی جیسا کہ اردو میں پائی جاتی ہے۔ اردو میں تو مردود ہم شیطان مردود کہتے ہیں، لیکن علوم الحدیث میں ایسی نفرت اور ایسی حقارت اس لفظ میں نہیں پائی جاتی۔ خبر مردود کی اقسام اور اس کے اسباب، 3 بڑے سبب ہیں۔ نمبر 1 اسناد کی کڑیوں کا ٹوٹ جانا، نمبر 2
راوی کی شخصیت پر عائد کردہ الزامات. نمبر 3 راویوں کا ثقہ راویوں کی روایت سے اختلاف کرنا. یہ 3 بڑے بڑے اسباب ہیں جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. اسقاط سند کے باعث مردود حدیث، جس میں ہم جن کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک معلق، نمبر 2 مرسل، پھر معدل، منقطع، مدلس، مرسل خفی، معنعن اور مؤنن. راوی پر الزام کے باعث مردود حدیث: الموضوع، متروک، منکر، معلل، نامعلوم راوی کی حدیث، بدعتی راوی کی حدیث، کمزور ضبط والے راوی کی حدیث. یہ راوی پر کچھ الزام ہیں جس کے باعث یہ حدیث مسترد کر دی جاتی ہے. پھر ثقہ راویوں کی مخالفت کے باعث مردود حدیثیں: مدرج، مقلوب، المزید فی متصل الاسانید، پھر مسترب، مصحف اور شاذ. راویوں کا ثقہ راویوں کی روایت سے اختلاف کرنے کے باعث یہ ساری اقسام ہیں. ضعیف وہ حدیث ہے جس میں حسن حدیث کی شرائط مکمل طور پر نہ پائی جاتی ہوں اور یہ حدیث غیر مقبول ہے. یعنی صحیح حدیث میں 5 شرطیں تھیں جو کہ پوری پائی جاتی ہیں تو وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے. پھر آگے چل کے ایک شرط کم ہو جاتی ہے، راوی کا ضابط ہونا. یعنی اگر راوی خفیف الضبط ہے تو اس کنڈیشن کو وہ حدیث پورا نہیں کرتی. باقی 4 شروط موجود ہیں تو وہ حسن کی کیٹیگری میں چلی جاتی. لیکن ضعیف کا معاملہ ایسا ہے کہ اب وہ حسن سے بھی ایک اور شرط یا 2 شرط اس میں سے غائب ہو جاتی ہیں تو پھر اب وہ ضعیف حدیث ہو جاتی ہے. اسقاط سند کی تعریف. اسقاط سند کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ اسناد میں ایک یا ایک سے زائد راوی کے نام غائب ہوں، خواہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہو یا نہ ہو. راوی کے نام کا غائب ہونا سند کے شروع میں بھی ہو سکتا ہے، آخر میں بھی اور درمیان میں بھی. یہ سقوط ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے. یعنی سند کہیں سے بھی ٹوٹی ہوئی ہو سکتی ہے، شروع میں بھی ٹوٹ سکتی ہے، بیچ میں بھی ٹوٹ سکتی ہے، آخر میں بھی ٹوٹ سکتی ہے. اور یہ سند کا ٹوٹنا ظاہری طور پر بھی ہو سکتا ہے اور چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے. سقوط سند کی اقسام. سقوط سند کے ظاہر ہونے یا چھپے ہونے کے اعتبار سے 2 اقسام ہیں، ظاہر اور خفی. سقوط ظاہر ایسا اسقاط سند ہوتا ہے جسے علوم الحدیث کے ماہرین پہچان سکتے ہیں. مثلا وہ جانتے ہیں کہ ایک راوی اور اس کے شیخ یعنی ٹیچر جس سے وہ روایت کر رہا ہے کہ آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ایک زمانے سے تعلق نہ رکھتے تھے، یا اگرچہ ان کا زمانہ ایک تھا لیکن وہ کبھی ایک مقام پر اکٹھے نہیں ہوئے، یعنی ملاقات ثابت نہیں ہوئی. اس راوی کے پاس اپنے شیخ کی جانب سے اجازہ اور وجادہ بھی موجود نہ ہو. یہ دونوں الفاظوں کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی. اسناد کی تحقیق کرنے والے محقق کو راویوں کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، طلب علم اور سفر کے اوقات وغیرہ کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ چیزیں جان سکیں. یعنی کہاں سند ٹوٹی ہوئی ہے اس کو جاننے کے لیے لازمی طور پر راویوں کی تاریخ پیدائش کا معلوم ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے تاریخ وفات کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے. اس کے طلب علم یعنی جو اس کا ایجوکیشنل کیریکٹر رہا اس کے بارے میں بھی اس کو پتا ہونا چاہیے. سفر کے اوقات وغیرہ کے کب اس نے وہ سفر شروع کیا تھا، کب ختم کیا تھا، اس سب کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ چیزیں جان سکیں. یہ جو میں نے لفظ استعمال کیے اجازہ اور وجادہ،
اجازت کہتے ہیں روایت کرنے کی اجازت کو، اور وجادہ اس صورتحال کو کہتے ہیں کہ کسی راوی کو اپنے شیخ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب مل گئی اور وہ شیخ کی تحریر کو پہچانتا تھا، اب وہ اس کتاب کی بنیاد پر شیخ سے روایت کرنے لگا۔ راویوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اپنے ٹیچر سے اجازت ملا ہو، یعنی روایت کرنے کی اجازت ملی ہو، یا ان کے پاس اپنے ٹیچر کی کوئی بک موجود ہو، لکھی ہوئی تحریر موجود ہو جس سے وہ روایت کرتا ہوں، اسی بنیاد پر وہ روایت کرتا ہوں۔ پھر سقوط خفی بھی ہوتا ہے۔ سند میں راویوں کا اس طرح سے غائب ہونا ہے جس کا علم کسی عام عالم حدیث کو نہیں ہو سکتا، بلکہ سند میں خامیوں کے خصوصی ماہرین کو ہی اس کا علم ہو سکتا ہے، اور اس کی بھی دو اقسام ہیں، ایک مدلس اور دوسرا مرسل خفی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اب اسقاط سند کے 22 جو احادیث کی اقسام ہیں وہ شروع کریں گے۔ پہلی ہے معلق حدیث۔ معلق اس کا مطلب ہے ایسی چیز جسے باندھ کر لٹکا دیا گیا ہو۔ ایسی سند کو معلق کہا جائے گا جو کہ اوپر کی جانب سے تو ملی ہوئی ہو لیکن نیچے کی جانب سے ٹوٹی ہوئی ہو، اس طرح سے اس چیز کی طرح ہو جائے جو چھت سے لٹکائی جاتی ہے۔ ابھی چھت سے تو یہ پنکھا ہی لٹک رہا ہے، آپ اس کی اگزامپل لے سکتے ہیں۔ یہ چھت سے تو جڑا ہوا ہے لیکن زمین سے نہیں، یہ معلق ہے۔ تو ایسے ہی معلق حدیث ہوتی ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں یہ ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے راویوں کی کثیر تعداد کو غائب کر دیا جائے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چینج شروع کہاں سے ہوئی، تو صحابہ سے ہوئی، پھر اس کے بعد کون تھے؟ تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے۔ لیکن جب آپ اسقاط سند کو پڑھیں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ جب میں یہ بات کروں گی کہ یہ سند ابتدا سے کٹی ہوئی ہے، تو سند کو جو چیک کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ محدثین بعد میں آئے، تو وہ چیک کہاں سے کرتے ہیں؟ نیچے سے چین شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب معلق حدیث میں اگر میں یہ کہوں کہ ابتدا سے چین کٹی ہوئی ہے تو وہ راویوں سے چین کٹی ہوئی ہے، سند ابتدا سے غائب ہو۔ اب جب ہم سقوط اسناد کے بارے میں پڑھیں گے تو ابتدائی سند پہچان لیں گے، کسی کو کہہ رہی ہوں میں، راویوں کی میں بات کر رہی ہوں، سند ابتدا سے غائب ہو۔ معلق حدیث کی صورتیں: پوری کی پوری سند کو غائب کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرا، صحابی یا تابعی کے علاوہ تمام راویوں کو حذف کر دیا جائے، صحابی اور تابعی موجود ہیں، باقی کے سارے راوی غائب ہیں۔ معلق حدیث کی مثال: غطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان۔ بخاری کی ایک تعلیق ہے، اپنی صحیح میں انہوں نے لکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو ڈھانپ لیا۔ اس حدیث میں صحابی ابو موسیٰ اشعری اور امام بخاری کے درمیان کی سند موجود نہیں، اس لیے یہ حدیث معلق ہو گئی۔ اس کو تعلیقات بخاری کہتے ہیں۔ یہ انداز امام بخاری نے اختیار کیا۔ بعد میں ایکچولی جب علوم الحدیث پر کام ہوا تو لوگوں نے بخاری کو بھی چیک کیا کہ امام بخاری ڈائریکٹ صحابی کا نام کیسے لے سکتے ہیں۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب کو مختصر کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، وہ کسی ایک جگہ پوری چین بتا دیتے اور پھر اس کے بعد اگر انہوں نے جو باب بندی کی ہے، مختلف ٹاپکس پر بحث کی ہے امام بخاری نے، تو جب دوبارہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں نا تو پھر صرف اتنا کہہ دیتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ان کی تعلیقات بخاری ان کی کتاب میں یا کسی اور کتاب میں چینز کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ تو تعلیقات بخاری بھی صحیح ہیں، ان کو چیک کر لیا گیا ہے، کیونکہ یا تو ان کی اپنی کتاب میں وہ پوری چین موجود ہے یا پھر کسی اور کتاب میں وہ پوری چین موجود ہے، اور یہ انہوں نے اپنی کتاب کو ضخیم ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہے۔
اور یہ امام بخاری کا انداز تھا. پھر اس کے بعد مرسل حدیث. اس کا مطلب ہے ڈھیلی ڈھالی چیز. مرسل وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی اسناد ڈھیلی ڈھالی ہو، یعنی اس میں جانے پہچانے راویوں ہی پر انحصار نہ کیا گیا ہو. اصطلاحی مفہوم میں یہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں تابعی کے بعد والے راوی یعنی صحابی کو حذف کر دیا گیا ہو، جس کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد راوی ساقط ہو. اب سند کا آخر کسے کہیں گے؟ صحابہ. ٹھیک ہے، صحابہ کو کہیں گے. سند شروع ہوتی ہے راویوں سے، اینڈ کہاں ہوگی؟ صحابی پہ. کیونکہ اب آپ جب اس کی چیکنگز پڑھیں گے تو یوں ہی بات ہوگی. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سند کی ابتدا میں صحابہ ہوتے ہیں، کیونکہ اب حدیثوں کو چین کے اعتبار سے جو چیک کیا جاتا ہے تو سند کی ابتدا راویوں سے ہوتی ہے اور اینڈ صحابی پر ہوتی ہے. تو مرسل حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں صحابی ڈراپ ہے. سمپل کر دیں اگر اس کو، مرسل حدیث وہ ہے جس میں صحابی ڈراپ ہے، جس کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد راوی، تابعی کے بعد کون راوی ہوگا؟ صحابی، ساقط ہو. مرسل حدیث کی صورت. اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی تابعی، خواہ اس کی صحابہ سے ملاقات بڑی عمر میں ہوئی ہو یا چھوٹی عمر میں، وہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، یا آپ نے ایسے کیا، یا آپ کی موجودگی میں ایسا کیا گیا. محدثین کے نزدیک مرسل کی صورت اسی طرح کی ہوا کرتی ہے. مرسل کی مثال: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع المزابنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کھجوروں کو چھوارے کے بدلے بیچنے یا درخت پر لگے ہوئے پھل فروخت کرنے سے منع فرمایا. اسے مزابنہ کہتے ہیں. اب یہ امام مسلم کی کتاب صحیح میں یہ حدیث آتی ہے. پوری چین کس طرح سے ہے؟ محمد بن رافع حجین سے، وہ لیث سے، وہ عقیل سے، اور وہ ابن شہاب سے، اور وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا. اس سند میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی شمار ہوتے ہیں. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے. از اٹ پاسبل؟ ممکن ہے ایک تابعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے؟ نہیں نا. لیکن سعید بن مسیب یہاں کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب انہوں نے کس کو ڈراپ کر دیا؟ صحابی کو ڈراپ کر دیا، اور اپنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے کو حذف کر دیا. اس حذف واسطے میں صرف ایک صحابی بھی ہو سکتے ہیں، یا ایک صحابی کے ساتھ ساتھ کوئی اور تابعی بھی ہو سکتے ہیں جس سے سعید بن مسیب نے یہ حدیث سنی ہوگی. خیر، پھر اس کی چیکنگ کی گئی اور وہ اس صحابی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ صحابی ہیں. ٹھیک ہے، خلاصہ یہ ہے کہ صحابی سند سے ڈراپ ہیں. مرسل حدیث کو قبول کرنے کی اجازت 3 شرائط کے ساتھ ہے. نمبر 1، مرسل راوی بہت بڑے اور ثقہ تابعین میں سے ہو. مرسل راوی کسے کہا جا رہا ہے؟ جس نے صحابی کا نام ڈراپ کر دیا. وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بہت بڑے اور ثقہ تابعین میں سے ہونا چاہیے. دوسرے حفاظ اس روایت سے اختلاف نہ کریں. اور تیسرا، یہ حدیث کسی دوسری سند سے بھی مروی ہو. یہ 3 شرائط پوری ہوں تو مرسل حدیث کو لیا جا سکتا ہے. وہ بہت ہی زیادہ اوتھینٹک تابعی ہو، ٹھیک ہے، بڑا ثقہ تابعین میں سے ہو. دوسرے حفاظ، یہ کون سے حفاظ ہیں؟ قرآن کے، حدیث کے؟ حدیث کے حفاظ. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ اس دور میں حدیث کے بھی حفاظ تھے. آج بھی ہیں، آج بھی بخاری بہت سارے لوگ یاد کرتے ہیں، پوری بخاری یاد کرتے ہیں.
تو دوسرے حفاظ اس روایت سے اختلاف نہ کریں. اور تیسری شرط یہ حدیث کسی دوسری سند سے بھی مروی ہو تو دین اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. آپ ابھی مرسل حدیث کے بارے میں پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں اگزامپل امام مسلم کی صحیح سے ڈالی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اس پورے چیپٹر کے آخر میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرسل حدیث کو کن شروط کے ساتھ ایکسیپٹ کیا گیا ہے. تو یہ والی حدیث ان شروط کو پورا کر رہی ہے. پھر وہ مرسل سے کیا بن جاتی ہے؟ صحیح بن جاتی ہے, صحیح ہو جاتی ہے. لیکن جو ان شروط کو پورا نہ کرے وہ کیا رہے گی؟ مرسل رہے گی. کلیئر؟ ایک اور حدیث المعدل. اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے دو مسلسل راویوں کے نام غائب ہوں. اس کا لفظی معنی تھکی ہوئی چیز. معدل حدیث کا حکم, معدل حدیث ضعیف ہوتی ہے, یہ مرسل اور منقطع سے بھی زیادہ ضعیف قرار دی جاتی ہے. منقطع ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب وہ آگے آپ پڑھیں گے اس کو, کیونکہ اس کے مسلسل غائب راویوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوتی ہے. مرسل میں کون غائب تھا؟ صحابی, ٹھیک ہے. اب یہاں جو ہم معدل پڑھ رہے ہیں اس میں دو مسلسل راوی غائب ہیں, کنٹینیوس راوی غائب ہیں. معدل اور معلق احادیث میں بعض مشترک خصوصیات. اگر حدیث کی اسناد کے شروع میں دو مسلسل راویوں کو حذف کر دیا جائے تو یہ بیک وقت معلق بھی ہوگی اور معدل بھی ہوگی. I repeat, اگر حدیث کی اسناد کے شروع میں, حدیث شروع کہاں سے ہوگی؟ راویوں سے, نیچے سے, ٹھیک ہے. اب ایک راوی ڈراپ ہے شروع میں ہی تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ معلق ہے. لیکن اس کے فوراً بعد والا راوی بھی ڈراپ ہے, مسلسل دوسرا راوی بھی ڈراپ ہے, تو اب وہ حدیث ایٹ اے ٹائم معلق بھی ہوئی اور معدل بھی ہوئی, کیونکہ معدل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ چین میں راوی کنٹینیوسلی دو ڈراپ ہوں, ایک کے بعد ایک راوی ڈراپ ہوں. اگر حدیث کی سند کے درمیان سے دو مسلسل راویوں کو حذف کر دیا جائے تو یہ معدل ہوگی لیکن معلق نہ ہوگی, کیونکہ اب یہ ٹوٹنا درمیان سے ہے, درمیان سے ٹوٹی ہے اور دو مسلسل راوی غائب ہیں, تو اب یہ معدل ہے پر معلق نہیں, کیونکہ ابتدائی سند سے نہیں ٹوٹی ہوئی. اگر حدیث کی سند کے شروع میں سے ایک راوی کو حذف کر دیا جائے گا تو یہ معلق ہوگی لیکن معدل نہ ہوگی. کیونکہ یہ سوال آتا ہے عمومی طور پر ذہن میں, علوم الحدیث کے ہر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آتا ہے کہ چین ٹوٹی ہوئی ہے, بس اس ٹوٹی ہوئی چین کو منقطع کہہ دیا جائے, کیا ضرورت ہے معلق کہنے کی, مرسل کہنے کی, معدل کہنے کی. دیکھیں یہ ٹرمز ہیں, جب آپ کسی بھی حدیث کی کمزوری کو پڑھیں گے, ضعف کو پڑھیں گے اور وہاں لکھا ہوگا کہ یہ حدیث معلق ہے, آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ سقوط سند کی وجہ سے یہ حدیث کے اندر ضعف ہے, پہلی بات جو آپ کو کلک کرے گی. دوسرا, یہ ضعف, یہ سند کا ٹوٹنا کہاں ہے؟ سند کے سٹارٹ سے ہے. اور جب آپ یہ دیکھیں گے کسی بھی حدیث کی تخریج میں کہ یہ حدیث ضعیف ہے پر یہ مرسل حدیث ہے, تو فوراً سے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس کا ضعف سقوط اسناد کی وجہ سے ہے, سند کے بریک ہونے کی وجہ سے. اور مرسل حدیث ہے اس لیے راوی میں کون ڈراپ ہے؟ صحابی ڈراپ ہے, بالکل چین کا جو اینڈ ہے نا وہ غائب ہے. پھر جب آپ کسی حدیث کی تخریج میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث معدل ہے تو فوراً سے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ سقوط سند کی وجہ سے ضعیف ہے اور اس کے سینٹر میں دو کنٹینیوس راوی ڈراپ ہیں, بیچ سے ڈراپ ہے اور دو کنٹینیوس راوی ڈراپ میں. اور اگر کسی حدیث کی تخریج میں آپ یہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث ایٹ اے ٹائم معلق بھی ہے اور ایٹ اے ٹائم معدل بھی ہے, تو کیسے پتا چلے گا کہ ابتدائے سند سے ایک راوی ڈراپ ہے اور اس کے فوراً بعد دوسرا راوی بھی ڈراپ ہے, تو وہ تخریج میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ حدیث معلق بھی ہے اور معدل بھی ہے. اور یہ
ٹرمینالوجی سے ہی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ راوی پر تان نہیں ہوا، اس وجہ سے ضعف نہیں ہے. ضعف کس وجہ سے؟ سقوط اسناد کی وجہ سے، چین ٹوٹنے کی وجہ سے. آپ فوراً سے اس ضعف پر پہنچ جاتے ہیں. اب کبھی بھی تخریج پڑھو گے نا، معدل پڑھو گے، مرسل پڑھو گے، فوراً سے آپ کو کلک کرے گا انشاءاللہ کہ کہیں پڑھا تو تھا یہ، کہیں سمجھا تو تھا یہ. معدل حدیث کی مثال امام حاکم کی وہ روایت ہے جو انہوں نے معرفت العلم الحدیث میں قعنبی رحمہ اللہ سے روایت کی ہے، اور قعنبی رحمہ اللہ نے امام مالک سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلام کو اپنی استطاعت کے مطابق کھانا کپڑا دو اور اس کی استطاعت سے زیادہ کام مت لو. موطا امام مالک کتاب الاستئذان. اس حدیث کے بارے میں ہمیں دو مسلسل غائب راویوں کے نام امام مالک کی موطا سے باہر ایک سند میں ملتا ہے، جس سے یہ حدیث متصل ہو جاتی ہے. یہ جو امام مالک ہے نا، ان کے بعد دو راوی ڈراپ ہیں، ایک محمد بن اجلان اور ان کے والد، پھر ابو ہریرہ تھے. لیکن امام مالک نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ نے روایت کی ہے. امام مالک ابو ہریرہ سے ملے ہی نہیں، تو کیسے کہہ سکتے ہیں وہ؟ اب انہوں نے دو راویوں کو ڈراپ کر دیا، ایک محمد بن اجلان کو اور دوسرے ان کے والد کو. پھر ابو ہریرہ تھے، لیکن جب تک یہ دو راویوں کا پتہ نہیں تھا تب تک یہ کس میں تھی؟ یہ حدیث ضعیف میں تھی. اور جب اس کو چیک کیا گیا تو یہ دو راوی مل گئے. تو دو راوی جو ساقط ہیں وہ محمد بن اجلان اور ان کے والد. اب یہ حدیث معدل نہیں رہی، اب یہ حدیث صحیح میں چلی گئی. ایک اور حدیث کے بارے میں پڑھ لیں. المنقطع. منقطع حدیث لفظی معنی کاٹنے والی چیز. اصطلاح میں منقطع ایسی حدیث ہے جس کی سند کسی بھی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہو. سند میں کسی بھی مقام پر ٹوٹی ہوئی ہے وہ حدیث منقطع کہلائے گی. کبھی مبہم شخص کا نام ہو، یعنی کوئی ڈاؤٹ فل پرسن کا نام ہو جس کے راوی کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو، یا پھر اس طرح سے ذکر کیا گیا ہو کہ صحیح خیال قائم نہ ہو سکے. جیسے حدثنا رجال، ایک شخص نے حدیث بیان کیا، وہ شخص کون ہے؟ کون ہے رجال؟ مبہم بات ہے نا. منقطع حدیث کی مثال عبد الرزاق ثوری سے، وہ ابو الاسحاق سے، اور وہ زید بن یسیع سے، اور وہ حذیفہ سے واسطہ بیان کے بغیر مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اگر تم ابو بکر کو اپنا حاکم بنا لو تو وہ قوت والے اور دیانت والے شخص ہیں. اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں ایک راوی شریک جو امام ثوری اور ابو الاسحاق کے درمیان ہے وہ ساقط ہیں. ثوری نے براہ راست ابو الاسحاق سے روایت نہیں کی ہے. یہ جو شروع میں آپ دیکھیے عبد الرزاق ثوری سے، وہ ابو الاسحاق سے، ان دونوں کے بیچ میں کون ہے؟ شریک ہیں. اب یہ چیز جب چیک کی گئی تو پتہ چل گئی. خیر وہ راوی مل گئے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں سے بھی اگر کوئی چین ڈراپ ہے تو وہ منقطع تو کہلائے گی، لیکن اس کی ایک دوسری جو چیز ہے نا کہ کہیں پر مبہم راوی کا ذکر ہو، اس طریقے سے اس کا ذکر کیا جائے کہ وہ نون نہ ہو، تو پھر وہ منقطع ہوتی ہے. اب تھوڑا سا میں نے کنکلوژن دے دیا یہاں پر، اس کو پڑھ لیجیے. معلق، مرسل اور معدل اور منقطع حدیث کے فرق کو واضح کرنا ہے. معلق راویوں کی کثیر تعداد کو غائب کر دیا جائے فرام دا بگننگ، شروع سے، ٹھیک ہے. مرسل صحابی ڈراپ ہے، ٹھیک ہے. اور معدل تبع تابعی اور کبھی تابعی کے ساتھ دو دو راویوں کا حذف کر دیا جانا، ٹھیک ہے. اور منقطع دیکھا جائے تو ویسے تابعی ڈراپ کو بھی کہتے ہیں
تابعی سے نیچے طبقے کا راوی یعنی تبع تابعی. تبع تابعی صحابی کا نام لے لے. اگر آپ کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا ہو تو اس طریقے سے کر لیں. جیسے امام مالک کیا کہیں؟ امام مالک کہیں عن ابن عمر. امام مالک کہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. امام مالک ابن عمر سے نہیں ملے. امام مالک تبع تابعین میں سے تھے. تبع تابعی صحابی سے کیسے روایت کر سکتا ہے؟ تو اگر تبع تابعی صحابی سے روایت کرے اور بیچ میں تابعی کو ڈراپ کر دے، تابعی کو ڈراپ کر دے، تو اس حدیث کو آپ منقطع کہہ سکتے ہیں. کیا آپ معلق حدیث کو، مرسل حدیث کو اور معدل حدیث کو منقطع کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ منقطع حدیث اس حدیث کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی سند کسی بھی وجہ سے کہیں پر بھی ٹوٹی ہوئی ہو. لیکن منقطع کا ایک خاص جو میننگ ہے وہ یہ بھی ہوگا کہ اگر کہیں پر کوئی حدیث منقطع لکھی ہوئی ہے نا کہ یہ حدیث منقطع ہے، تو اس میں خاص معنی چھپا ہے کہ اس میں تابعی ڈراپ ہے. اس کو تھوڑا سا میں سمجھا دیتی ہوں آپ کو. دیکھیں، یہ معلق حدیث میں ابتدائی سند یہاں راوی ڈراپ ہوگا آپ کو ایک. ٹھیک ہے، اوپر سے چین سلامت ہے، صحابی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ٹھیک ہے، دوسری حدیث مرسل میں صحابی ڈراپ ہوتا ہے. سمپل کر دیں اس کو. ٹھیک ہے، پھر معدل میں دو مسلسل راوی ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور بیسیکلی یہ درمیان میں سے ہوتی ہے. تو درمیان میں عمومی طور پر کون ہوتا ہے؟ تابعی ہوگا یا پھر تبع تابعی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ڈراپ ہوتا ہے. راوی بھی موجود ہوتے ہیں اور اوپر صحابی بھی موجود ہوتے ہیں، بیچ میں دو کوئی مسنگ ہوتے ہیں درمیان میں. اور اسی طرح سے پھر منقطع ہے. اس میں آپ تابعی ڈراپ کر دیں. معلق، مرسل اور معدل یہ تینوں منقطع ہیں، پر منقطع ایک اپنی خاص وجہ بھی رکھتی ہے. اس میں تابعی ڈراپ ہوتا ہے، اس میں کسی مبہم شخص کا نام ہوتا ہے تو یہ بھی ٹوٹی ہوئی. جب کسی حدیث کی تخریج کو پڑھیں اور معلق آ جائے کہ یہ حدیث معلق ہے، تو آپ کو اس کا ضعف کہاں نظر آ رہا ہے؟ سقوط سند میں، کہ چین ٹوٹی ہوئی ہے اس لیے اس کو معلق کہا گیا ہے. اور اس کو معلق اس لیے کہا گیا ہے کہ چین شروع سے ٹوٹی ہوئی ہے، ابتدائی جو راوی ہے نا وہ غائب ہے. اور اگر مرسل کہا جائے تو اس میں صحابی کا نام نہیں لیا گیا. اور اسی طرح سے اگر معدل کہا جائے تو دو مسلسل راوی ڈراپ ہیں درمیان میں. اور اگر منقطع کہا جا رہا ہے تو یا تو تابعی ڈراپ ہے یا پھر اس میں کسی مبہم شخص کا نام لیا گیا ہے. جیسے حدثنا رجال، کسی مبہم شخص کا نام لیا گیا ہے، کلیئر نہیں ہے کون ہے وہ شخص. مثلا آپ کہتے ہیں کہ کسی سے سنا ہے، تو آپ کی یہ کسی سے سنا ہے والی بات ویلیو نہیں کرتی. آپ نام لیتے ہیں کہ اس سے سنا ہے اور اس نے یہ کہا ہے تو وہ ویلیوڈ ہے. علوم الحدیث میں آج جو ہم نے پڑھا اس کو انشاءاللہ کل بک سے بھی ہم پڑھیں گے، اس کو مزید ریوائز بھی کریں گے. اور آپ گھر جائیں سکون سے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگا، بہت ساری باتیں جو سمجھ نہیں آئی پوچھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی ٹائم چونکہ کلاس کا ختم ہو گیا تو باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.